بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کریم نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، نہ گمان کرنا، ہرگز نہ سوچنا کہ اللہ کبھی بھی غافل ہوتا ہے، کبھی گمان مت کرنا، کبھی مت سوچنا کہ اللہ کبھی غافل ہوتا ہے۔ یعمل الظالمون، ان کاموں سے جو ظالم کرتے ہیں، یہ کبھی تصور بھی نہ جمانا۔ یحسبو کا معنی گمان کرنا، خیال کرنا، سوچنا، کبھی مت سوچنا، کبھی مت خیال کرنا کہ اللہ کبھی غافل ہوگا ان کاموں سے جو کام ظالم کرتے ہیں۔ اللہ نیکوں کے کام بھی دیکھتا ہے، اللہ پرہیزگاروں کے عمل بھی دیکھتا ہے، اللہ اچھوں کے کام دیکھتا ہے، لیکن فرمایا کہ میں اچھوں کے کام بھی دیکھتا ہوں، لیکن تمہیں بتا یہ رہا ہوں کہ ظالم کا کام بھی میں بڑی توجہ سے دیکھتا ہوں۔ ظالم جس وقت ظلم کرتا ہے نا، اس وقت مجھے سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی طاقت میں رہوں گا۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی قوت، یہی طاقت، یہی جوانی، یہی اقتدار یہ قائم رہے گا، لیکن کبھی ظلم کا راج قائم رہ سکا نہیں، رہتا ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا جب فرعون بنی اسرائیل کے بچے مروا رہا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، قرآن کہتا ہے کہ وہ عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور بچوں کو ذبح کراتا تھا۔ وہ سب سے کم کی روایت ہے کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ اس نے 18,000 بچہ مروایا، یہ سب سے کم کی روایت، جس مفسر نے تھوڑے لکھے، سب سے تھوڑے، ورنہ یہاں تک آتا ہے کہ 70,000 بچے۔ بچہ گدھے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے وہ پیارا ہی ہوتا ہے۔ ماں کی گود سے کھینچ کے بچے کو قتل کرنا، اور 1 2 4 نہیں، ہزاروں بچے اس نے مروائے۔ فرعون نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ذلیل کر دیا جاؤں گا۔ فرعون کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا، لیکن بے پرواہی ویکھ سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے۔ بے پرواہی ویکھ سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے۔ کبھی سوچا نہیں تھا۔ نمرود کی باری آ گئی۔ نمرود کہتا تھا میں رب ہوں، انا احیی و امیت، میں زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں، اسے چاہوں مار دوں، اسے چاہوں چھوڑ دوں، میں رب ہوں، میرا توتی بولتا ہے تو میرے برابر کا۔ ہزاروں بچے اس نے قتل کروا دیے، ہزاروں عورتوں کے حمل گروا دیے، ہزاروں لوگوں کو قتل و خون میں نہلا دیا۔ نمرود نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک چھوٹا سا مچھر میرے ناک میں گھسے گا تو میں مار دیا جاؤں گا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ جب ظالم ظلم کرتا ہے تو سمجھتا ہے میں ہمیشہ ظالم رہوں گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی نا، ابو لہب نے کہا تھا کہ بلال تجھے اتنی اذیتیں دیں گے کہ زمانہ یاد رکھے گا۔ جملہ کہا تھا ابو لہب نے کہ بلال تجھے اتنا تڑپاؤں گا کہ زمانہ یاد رکھے گا۔ بات اس کی سچ ثابت ہوئی، بات اس کی زمانے کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ اس نے کہا تھا بلال تجھے اتنا تڑپاؤں گا کہ زمانہ، بات اس کی سچ ثابت ہوئی، لیکن ایک جملہ کہنا بھول گیا، ایک بات کہنا گناہ بھول گیا۔ تجھے اتنا تڑپاؤں گا کہ زمانہ تیری تڑپ یاد رکھے گا۔ فطرت نے اسی وقت مسکرا کے کہا تھا کہ ابو لہب زمانہ بلال کا صبر یاد رکھے گا اور تیرا ظلم بھی یاد رکھے گا، یہ بھی یاد رکھے گا۔ اگر صبر یاد رہے گا، عشق یاد رہے گا تو ظلم بھی یاد رہے گا، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا بھی ملے گی۔
ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرہم، میں نا تھوڑی مہلت دیتا ہوں ظالم کو، میں مہلت دیتا ہوں. اور ظالم سمجھتا ہے مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، میں مہلت دیتا ہوں. وہ سمجھتا ہے مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے. اللہ ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے اور اسے کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ چل کر ظلم. اسے طاقت بھی دیتا ہے. طاقت اللہ کی ہے نا صاحب، ظالم کے پاس ہے، کس کی ہے؟ چل کر ظلم، وہ کرتا ہے، رسی دراز کر دیتا ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو پھر جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے تو کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا. جب رب پکڑ لے پھر کوئی چھڑا سکتا؟ چھڑا ہی نہیں سکتا. اللہ بھیجنے ہی مگر وہ جن کو وہ سفارش کی اجازت دے. یزید نے ظلم کی حد کر دی. جب تخت حکومت میں بیٹھا آپ کو ظلم کی حد کر دی، حد کر دی. اس نے سمجھا تھا کہ شاید یہ اقتدار میرے پاس رہے گا، شاید یہ تخت جو میں نے سجایا ہے اس پہ سجا رہوں گا، بنا رہوں گا، قائم رہوں گا. اسے سمجھ نہیں نہ آئی کہ حکومتیں ظلم سے نہیں عدل سے قائم رہتی ہے. میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عدل سے قائم کی تو 12 سال قائم رہی، 12 سال قائم رہی اور عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے چلے گئے. میں اگلے جمعے بیان کروں گا حضرت عمر کے بارے میں. جناب عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مدینے کی گلی سے بھی جا کے پوچھو گے تو عمر کے عدل کی گواہی دے گی. مدینے کی گلی اور مٹی بھی کہے گی کہ عمر عادل تھا. شہید نے ظلم کیا نا، پورے 4.5 سال رہا، لیکن اس کا خیال تھا کہ میں جمع رہوں گا، بنا رہوں گا. رہ سکا؟ نہیں رہ سکا، کیونکہ اللہ غافل ہے، اللہ کو پتا ہے. اور ایک اور بات تھی، ایک اور جملہ بھی کہنے لگا ہوں، اسے بھی یاد رکھیے گا. ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، بلکہ ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں. بدی جلدی پھیلتی ہے، گناہ جلدی پھیلتا ہے. ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں. یزید کے مددگار ملے، ابن سعد ملا، ابن زیاد ملا، شمر ملا، خالد بن یزید ملا، بڑے سے مددگار ملے جو کہتے تھے کہ بالکل کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، دنیا کو ترستی ہے تیری دید کو اور سب خیر ہے، ہر جگہ امن ہی امن ہے. موبائل بند کر دو جن کی جیبوں میں، اللہ آپ کو جو یاد ہے بس ان کی تفسیر نہ چڑھے تو بند کر کے آیا کریں، یہ خلل پیدا کرتے ہیں بعض اوقات. توجہ فرمائیے کیا فرمایا. اس کو کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ساری خیر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل تو بے فکر رہ، ہر طرف تیرے نام کے ڈنکے بجتے ہیں. یزید جب ظلم کر رہا تھا تو سمجھتا تھا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا. لیکن یارو اس تک دنیا کا کوئی بندہ تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اللہ کا قہر تو پہنچ گیا نا، اللہ کے انصاف کا ہاتھ تو پہنچ گیا نا. رب تو ہے نا دیکھنے والا، اللہ تو ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ظالم کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. ظالم کو بعض دفعہ مسلمانوں کو بھی دنیا میں سزا ملتی ہے. ان کو اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے جنہیں پھر اللہ آخرت میں نہیں دینا چاہتا. یہ مسلمان میں مومن کی بات ہے، لیکن وہ ظالم ہے، فاسق فاجر ہے، ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. یزید اور یزید کی حواری زیادہ وقت نہیں گزرا. انصاف کے لیے بعض اوقات کئی وقت انتظار کرنا پڑتا ہے. آپ کے ملک میں کیس چلتے ہیں تو کئی دفعہ دادا کیس لگاتا ہے تو پوتا سنتا ہے کیا بنا ہے، لیکن اللہ کا انصاف دیر لگاتا، رب کا انصاف کبھی دیر لگاتا. اللہ نہ اجر دینے میں دیر، نہ جزا دینے میں دیر کرتا ہے، نہ سزا دینے میں دیر کرتا ہے. محمود غزنوی بھی گزر رہے تھے، ایک بوڑھے بابے کو دیکھا، ہاتھ اس کے کانپ رہے ہیں بابے کے، اور اس نے کئی پکڑی ہے، کدال پکڑا ہے اور وہ زمین کھود رہا ہے، ایک درخت لگا رہا ہے، بوٹا لگا رہا ہے.
महमूद गजनवी घोड़े पे गुजर रहे थे, नीचे उतर आए, कहने लगे बाबा तू इस उम्र में क्यों जो लालच कर रहा है, तुझे पता तो है ना कि तू इसकी छाव में बैठ नहीं सकेगा, उम्र में तुझे क्या जरूरत है। बाबा कहने लगा मुझे बिल्कुल पक्का पता है कि मैं छाव में नहीं बैठ सकूंगा, लेकिन दिल में ख्याल है लगा जाऊं, मैं ना बैठूंगा मेरे पोते तो बैठेंगे ना, मैं नहीं बैठूंगा मेरे पोते तो। मैं कहा तू इसका फल भी नहीं खा सकेगा। कहने लगा मैं नहीं खाऊंगा, मेरी औलाद तो खाएगी, मेरी आने वाली नस्ल तो। महमूद गजनवी को बात बड़ी अच्छी लगी, कहने लगा यार कितनी अच्छी सोच है तो मेरी नस्ल तो फल खाएगी। उसने कहा लाओ एक शर्फियों की थैली, बाबे को थैली देकर कहा बाबा जी बात बड़ी पसंद आई है, ये लो थैली का नाम रखो। आपकी बात में तो एक बहुत बड़ी खूबसूरत राह निकाल दी, दूसरों की खिदमत की, ये थैली रखे शर्फियों की बतौर इनाम। बाबे ने थैली पकड़ी और मुस्कुरा के कहने लगा महमूद तू तो कहता था इसका फल नहीं मिलेगा, मुझे तो लगाने से पहले मिल गया है। तो कहता था फल कोई नहीं मिलेगा, देख फटाफट मिल गया, अभी लगाया नहीं अभी फल मिल गया। महमूद को यह बात भी बड़ी पसंद आई, उसने कहा कि थैली और दो। बाबे को थैली, बाबा थैली लगे कहने लगा महमूद मेरे इखलास की बरकत दे, लोगों की जमीन में फसल साल में एक बार होती है, मेरी 2 बार हो गई है, मेरी फसल 2 बार हुई है, देख मेरे इखलास की बरकत, मेरे खुलूस की बरकत। उसने कहा बाबे को थैली और दे दो। अल्लाह जज़ा देने में देर नहीं करता, सजा देने में भी देर है। आपने जज़ा की मिसाल सुनी, अब जरा सजा की सुनो। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने दरवेश से आदि है, सहाबा में से दरवेश मजलूम, सहाबा में से सबसे ज्यादा लोगों की खिदमत करने वाले और हौसले वाले सहाबी हज़रत उस्मान है, किसी को कुछ नहीं कहते थे। एक दिन एक बंदा आया, उसने मुंह टेढ़ा करके हज़रत उस्मान गनी की गुस्ताखी की, आपने फरमाया ना कर अल्लाह सजा देगा। कहने लगा कैसी सजा? आपने फरमाया मैंने तो कर तुझे कहा ना कर अल्लाह सजा देगा। कहने लगा मैं तो करूंगा, मुंह टेढ़ा किया। हज़रत उस्मान ने कहा अल्लाह जैसा ये बनना चाहता है बना दे। लोग कहते हैं निगाह उठा के देखा तो मुंह टेढ़ा हो गया था। अल्लाह जजा देने में देर है, सजा देने में भी देर है, बचिए रब के कहर से बचिए। अल्लाह इक़्तिदार दे, दौलत दे तो आजिज़ी इख्तियार कीजिए, अल्लाह हुस्न दे, जवानी दे, ताकत दे, हिम्मत दे तो आज भी इख्तियार कीजिए। अकड़ने वाले उसे पसंद है, उसे झुके हुए लोग पसंद है, उसे झुकवाई रहमान रहमान के बंदे वो जमीन पे चलते हैं लेकिन गर्दन झुका के चलते हैं। और अल्लाह सारी सारी रात सजदे में खड़े रहते, लेटे रहते, सारी सारी रात क़याम में खड़े रहते, सजदे में झुके रहते। लेकिन क्या होता है वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। सारी रात इबादत की है, सारी रात खड़े रहे हैं, लेकिन दिन चढ़ा है तो हाथ फैला के कहा या अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे। मियां साहब कहते हैं राती सारी कर कर जारी, राती सारी कर कर जारी, नींद अखा की धोंदे तो फजरे ओही गुनाहगार कहावन सब तो नींदे होंदे। राती सारी कर कर जारी, नींद अखा की धोंदे फजरे ओही गुनाहगार कहावन सब तो नींदे। यजीद के दरबार में, अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में जब सैयदना इमाम हुसैन का कटा हुआ सर पहुंचा ना, उसने एक छड़ी पकड़ी और छड़ी पकड़ के ना तो इमाम हुसैन के लबों पे मारने लगा। कहने लगा तुझे कहा था ना बात मान जा, कटा हुआ सर तश्त में रखा, तुझे कहा था ना बात मान जा। रावी कहते हैं अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने छड़ी मारी और उसने बेदबी की। कहने लगा तू था ही इस किस्म का, तेरा यही हाल होना चाहिए था माज़अल्लाह। हजरत बुरदा असलमी हुजूर के सहाबी दरबार में मौजूद थे, फरमाया इब्न ज़ियाद तू बुरा है, तेरा बाप बुरा है, छड़ी पीछे कर। कई बार मैंने इन नबों को मुस्तफ़ा को बेशो देखे हुए देखा, पीछे कर पीछे कर, हटा ले। रावी कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 साल गुजर गए। वही कूफे का दरबार, वही महल, वही तख्त और वही तश्त जिसमें इमाम हुसैन का सर रख के लाया गया था। 6 साल के बाद मुख्तार सकफी हुक्मरान बन गया। मुख्तार सकफी ने कहा कि मैं चुन चुन के मारूंगा वो बंदे उन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया था। 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6000 बंदा मारा उसने चुन चुन के। रावी कहते हैं कि ये इब्न ज़ियाद 30,000 फौज लेके नहर फुरात के किनारे मैदान करबला के सामने आया
اور اس نے جہاد کیا. مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا، فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ. لڑائی شروع ہو گئی. یکم محرم کو ہوئی تو پھر بند ہو گئی، پھر 5 کو شروع ہو گئی، پھر 7 کو شروع ہو گئی. 10 محرم کا دن آ گیا 6 سال کے بعد. وہی ظہر کا وقت آ گیا. وہی عبید اللہ بن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا، وہ گرا ہوا ہے اور زمین پہ گرا ہے. اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ کے پشت میں رکھا، اور پشت میں رکھ کے جب اس نے کوفہ بھیجا، وہی تخت جس میں عبید اللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی، اسی تشت پہ رکھ کے جب اسی عبید اللہ ابن زیاد کا سر سامنے رکھا تو کوفے کے اس دارالخلافہ کے ایک کونے سے بابا بولا اور بول کے کہنے لگا، لوگوں گواہ رہنا میرا رب بڑا عادل ہے، گواہ رہنا اللہ بڑا عادل ہے. چیختا ہے کونے سے پکارتے کہتا لوگوں عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، عدل ہو گیا، انصاف. دیکھو دیکھو جب حسین کا سر آیا تھا ابن زیاد نے گستاخی کی تھی تو کونے سے آوازیں نکلنے لگی تھی کہ زیاد برا ہے حسین اچھا ہے. آج ابن زیاد کا سر آیا ہے، آواز پھر کونے سے نکلی ہے، لیکن آواز کیا گونج رہی ہے؟ آواز پھر وہی گونج رہی ہے، زیاد ابن زیاد برا تھا، حسین کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرما رکھی. مکافات عمل، مکافات عمل. اللہ غافل نہیں ظالم جو کام کرتے، اللہ غافل نہیں. 6 سال کے بعد وہی دن، وہی وقت، وہی گھڑی، وہی لمحہ، وہی سارا نظام، وہی دربار. انسان ڈرتا نہیں، انسان باز آتا، عبرت پکڑتا. ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں جاؤں حسین کے پاس، میں روٹی جو مروا دیتی ہے. شیطان نے کہا تھا آنا خیر منہم، میں بہتر ہوں. بس ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. ابن زیاد قتل ہوا، وہی تاریخ، وہی زمانہ. اللہ کریم نے اس کو ذلت کی موت دی، مرا، اور 30,000 فوج لے کے نکلا تھا، پھر بھی بچ سکا نہیں. ابن زیاد کا حال ہے. ابن سعد صحابی کا بیٹا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی کا بیٹا تھا. جناب سعد بن نبی وقاص کی اولاد تھی. لیکن یاد رکھنا اگر ایک صحابی کا بیٹا یزید بن سکتا ہے تو دوسرے کا ابن سعد بھی بن سکتا ہے. اور صرف یہی توجہ نہ کیا کرو، ابو جہل کا بیٹا بھی تو صحابی رسول بن گیا تھا نا. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. رب فرماتے ہیں میں زندے سے مردے اور مردے سے زندے نکال دیا کرتا ہوں. میں کبھی کبھی کعبے کے اندر بت بھی رکھوا دیتا ہوں. گھر میرا اور میرے ہی شریک اس گھر کے اندر راج کرتے رہتے ہیں، میری بنیادی ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں. ابن سعد مختار حکمران بنا تو مختار ثقفی نے ابن سعد کے بیٹے حفص کو بلایا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مختار کے بعد میں حکمران بنا نا بڑی یاری تھی اس کی ابن سعد کے ساتھ. جتنے قاتلان امام حسین تھے وہ کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے، دوڑ گئے. اور ایک بات یاد رکھنا، ظالم بزدل ہوتا ہے، ظالم بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اطمینان نہیں ہوتا، تو ڈر لگتا. بھاگ گئے سارے کوفہ چھوڑ کے. لیکن ابن سعد نے کہا مختار میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا. اس کے گھر والوں نے سمجھایا کہ تو دوڑ جا، تیرا تو ظلم بھی بہت زیادہ ہے، دوڑ جا تو. اس نے کہا میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا. اس نے کہا تو نبی پاک کے نواسوں کا نہیں بنا تو تیرا یار تیرا بنے گا. تو رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا نہیں بنا، ان کا تو احترام نہیں کیا ناری کا. اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنے والا، تم چھوڑو اس بات کو. حفص کو پیغام بھیجا، بیٹا آیا. مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ تو کہا جی ابا جب باہر نہیں نکلتے، بس گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں. اس نے کہا اچھا کیا کرتے؟ کہا جی گوشہ نشین ہو گئے. اس نے کہا اب جناب آپ گوشہ نشین ہوا ہے، اب گوشہ نشین ہوا ہے. بھیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو. تو بھیڑیا کہنے لگا بوڑھا ہو گیا تھا نا. بھیڑیا کہنے لگا میں نیک ہو گیا، میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، میں کسی جانور کو تنگ نہیں کرتا. تو لومڑی کہنے لگی نہیں بادشاہ سچی بات کر، اب تو اسے دوڑا ہی نہیں جاتا، اب شکار پکڑا جاتا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا پکڑا. اب تیرے اندر آج بھی طاقت آئے تو کم کرے نہ، تو اب بھی چھوڑنے والا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا. مولا رومی فرماتے بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے. کہاں سے جاؤ؟ ہمیں بلا رہا ہے. کہنے جی میرے ابا جی نا آپ اندر رہ کے اللہ اللہ کرتے. اس نے کہا بھی اللہ اللہ یاد آئیے.
اب اللہ نے یاد ہے یہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب معاف نہیں کرے گا، فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنی مرضی روزے رکھے، جتنی مرضی نفل پڑھے، سارا کچھ کر لے، لیکن اللہ کبھی حسین کے گستاخ کو معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ جو حسین کا بے ادب ہے وہ دراصل رسول پاک کا بے ادب ہے، اللہ اسے معاف کرے گا۔ ظالم نے اس نے ظلم کیا، ابھی 6 سال ہی تو گزرے تھے، 6 سال ہوئے صرف۔ ابن سعد بھیجا بیٹے کو، کہا جا اپنے باپ کو جا کے کہا جو مختار بلاتا ہے بات سنے آ کے، ڈر گیا، میں نے کہا ظالم بزدل ہوتا ہے، کہنے لگا اس سے جا کے کہو میں نہیں آ سکتا، بیمار ہوں۔ اس نے کہا چلو وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا، ہم تو جائیں گے نا۔ ابن صاحب نے بھیجے 10-12 بندے، تو میں جاؤ زندہ نہ لے کے آنا میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا۔ گئے، بیٹے کو حفص کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا، اور جناب یہ جو ابن صاحب تھا اس کو بھیجا، کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردن مارنا اس کی، اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا، صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے۔ گئے، جا کے اس کو پکارا، کہا مختار نے بھیجا ہے مارنے کے لیے، کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا، میرا یار ہے۔ ابن صاحب کہتا مختار مجھے مار سکتا، میرا یار ہے۔ ان فوجیوں میں سے فوجی کہنے لگا اگر تم محمد کے نواسے کو مار سکتا تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صلی اللہ علیہ، اگر تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے، تو نے نبی کا حیا نہیں کیا، وہ یاری کا حیا کیوں کرے؟ تو نے ظلم کیا ہے، اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ گرفتار کر لیا، منتیں کرتا رہا۔ تاریخ ابن صاحب کو بتا رہی تھی کہ ابن صاحب تو ہاتھ باندھتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے، میرا یاد کر میدان کربلا، تجھے اپنی باری آئی ہے تو تو ہاتھ باندھتا ہے، میدان کربلا یاد کر۔ حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی، حسین نے جوان بیٹے کی مسجد بھی اٹھائی تھی، 6 مہینے کا علی اصغر بھی اس کی گود میں دم توڑ گیا تھا، اس کی بیٹیاں پیچھے تھی، بہن پیچھے تھی، بھانجیاں پیچھے تھی، بھتیجیاں پیچھے تھی، لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے۔ یہ کون ہے؟ ہٹا ہوا، غبار سے پھٹا ہوا، ہزاروں کوفتوں کے درمیان وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا، یہ دل یقی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ فرمایا یہ میدان کربلا بھی یاد کرنا، تو ظالم تھا نا، معافی مانگ رہا ہے۔ حسین رسول پاک کے نواسے تھے، ایک بار بھی معافی طلب، دیکھ منظر یاد کر، ابن سعد کا ایک ہی بار میں سر قلم کیا، ایک ہی بار میں۔ امام حسین پہ تو پہلے 82 زخم لگے تھے تلوار کے، 82 زخم تلوار کے، نیزوں کے، اور کئی نیزوں کی انیاں امام حسین کے وجود، امام حسین کے وجود میں ٹوٹ گئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ڈٹے رہے، جمے رہے، بڑی دیر کے بعد گر، پہلے ہی بار میں گر گیا۔ ابن سعد کا کٹا ہوا سر پہنچا، بیٹا کھڑا تھا۔ مختار شخصی نے کہا کہ میرا باپ میں نے مار دیا ہے، کہنے لگا کوئی مزہ نہیں رہا زندگی میں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں بھی مار دیتے ہیں، تو مزہ نہیں رہا تو مار دیتے، کاٹ دیا سر اس کا بھی، دونوں سر کاٹے، دشت میں رکھے، اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے، جناب علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے، جناب علی کے ساتھ زادے ان کے پاس بھیجے، اور بھیج کے کہا کہ لو ابن سعد کا سر حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے۔ جب محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ کہاں حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں؟ وہ حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی، حسین ابن علی کی شان و رفت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے۔ وہ حسین ابن علی کہ باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑتا رہا سی کل ایمان بن کے، ماں جنہ دی سجدۃ النساء ہوئے کہ نانا عرش پہ جاوے مہمان بن کے۔ فرمایا یہ حسین کا بدلہ ہو سکتے؟ وہ خولی بن یزید، خولی بن یزید جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا، پتہ چلا نا دیکھنا امام حسین کو کتنے موقع ملے تھے کربلا سے جانے کے، پہلے موقع پر ہی اور بن یزید نے کہا کہ امام آپ جانا چاہے تو میں رستے کھول دیتا ہوں، آپ تشریف لے جائیں۔ امام حسین نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، دوڑوں گا نہیں، میں دوڑوں گا نہیں، میں نہیں جانے والا۔ خالد بن یزید دوڑ گیا، کوفہ چھوڑ کے دوڑ گیا اور کسی دور دراز علاقے میں جا کے ڈیرا لگا لیا، پھر وہاں سے واپس آیا کہ کسی نے کہا عمل ہو گیا، آ گیا دوبارہ کوفے۔ مختار کو پتہ چلا کہ آ گیا ہے، پھنس گیا، گھر پہنچ گیا ہے۔ اس کی بیوی جو تھی نا خالد بن یزید کی، بڑی محبت کرتی تھی نبی پاک کے خاندان کے ساتھ، حضور کے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی۔ محبت والوں کا انداز پتہ کیا ہے؟ رنگ چمن پسند،
نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. یہ انداز ہے. انداز محبت یہ ہے کہ نبی پاک کا غلام نہ ہو، سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں، غلام نہ بنے، سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہو، چاہے حبش کرانے والا بلال ہی کیوں نہ ہو، سردار مانتے ہیں. یہ انداز محبت ہے. وہ بیوی بڑی محبت کرنے والی تھی، پوری پیغام بھیجا، اس نے کہا آ گیا ہے گھر. میں نے بھیجے کہا جب خلی کو پکڑ کے لاؤ. مختار نے کہا جلدی لاؤ. حکمران نے حکم دیا لاؤ، پکڑ کے گئے. گھر کے اندر گئے تو چھپ گیا. چھپا کہاں؟ ٹوکرے کے نیچے. میں نے کہا ظالم بزدل ہوتے، ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا. بیوی سے کہنے لگا، ان سے کہنا میں گھر کوئی نہیں. ان سے کہو میں گھر نہیں. بیوی کرنے لگی چلو ٹھیک ہے. دروازے پہ گئی تو کہنے لگے خالد بن یزید کو گرفتار کرنے آئے ہیں. منہ سے پکار کے کہنے لگی گھر کوئی نہیں، منہ سے، اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے. منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں گھر کا، تو سن لے اندر، سن لے. منہ سے کہنے لگی کوئی نہیں، ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی چھپا ہوا ٹوکرے کے نیچے. گئے، میں تو ٹکڑا ہٹایا، اپنے پاس بہت ساری دولتیں اور جائیدادیں وہ ساری دے دی. کہنے لگا کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ بہت سے کاغذات ہیں، یہ کتنے زیورات ہیں، لے لو، مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا وہ حکومت کدھر ہے جس کے لیے تم نے حسین کا سر کاٹا تھا؟ کدھر ہے تمہارے تخت، اور کدھر گئی ہے تمہاری سلطنت ہے، اور کدھر گئی ہے تمہاری دولت اور اقتدار، اور کدھر ہے تمہارا اسلحہ جس کی بنیاد پر تم نے رسول پاک کا خون میدان کربلا میں بہایا تھا، وہ ہمارے سامنے لے کے آ. کہنے لگا کہ تھوڑے سے نماز جو میں نے اکٹھے کیے تھے، یہ دنیا کی گندی دولت، اس کے لیے میں نے میدان کربلا میں امام حسین کا مبارک سر، مبارک تن سے جدا کیا تھا، لے لو، مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہ دنیا میں نہیں تجھے چھوڑیں گے، نہ اللہ ہی تجھے قیامت کے دن چھوڑے گا. گرفتار کر کے لائے، گرفتار کر کے لائے. مختار نے کوفے کے باغانوں کے اندر اعلان کیا کہ آؤ باہر نکلو تمہیں بتاؤ. حسین ابن علی کا خاندان گرفتار کر کے انہیں کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا تھا نا، یہی گھمایا گیا تھا. آؤ تمہیں دکھاؤں خدا کا انتقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف تمہیں دکھاؤں. آؤ میدان میں نکلو، گھروں سے باہر آؤ. مختار شخصی اگرچہ بندہ آباد میں بھی ٹھیک نہ نکلا، لیکن بعض اوقات میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے دین کا کام اپنے نافرمان سے بھی لے لیا کرتا ہے. اس نے کام لینا ہو فاسق سے بھی لے لیتا ہے. اللہ نے لے لیا کام، نکلو میدانوں میں. نکلے پائے، چوک بھر گئے، گلیاں بھر گئی، کوفے کے محلات بھر گئے. مختار نے کہا دیکھو 6 سال پہلے کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنا، اور آج کا دن بھی تم کبھی مجھے وہ خالد بن یزید ہے کہ یہ نعرے لگاتا تھا کوفے کی گلیوں میں کہ میں نے حسین کا سر کاٹا ہے، میں نے حسین کا سر کاٹا. تمہارے سامنے کھڑے، پوچھو اس سے پوچھا بھی تو نے حسین کا سر کاٹا؟ کہنے لگا میں نے تو بالکل نہیں کاٹا تھا، میں تو انعام کے لیے نعرے لگاتا تھا، میں نے تو نہیں کاٹا. اس نے کہا چلو ابھی کرتے ہیں تیرا بندوبست. زخم لگائے، زخم لگائے، تلوار کے ساتھ اس کے وجود پر زخم لگائے، اور جب نڈھال ہو گیا، خون بہ گیا، زمین پہ گر گیا، تو مختار نے کہا اس کے وجود کو آگ لگا دو، زندہ کو جلا دو. جب وہ جل رہا تھا رات اڑ رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یاد رکھنا اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی تھی، اب رب نے رسی کھینچی ہے، تو دیکھو خدا سے بڑا کسی کا انصاف نہیں ہے. کس انداز میں امام حسین کے قاتل کو شمر ذل جوشن، میں نے کہا تھا 10 محرم کے دن جب مختار کے لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو مدینہ منورہ تک گیا. حضرت امام زین العابدین سے بھی ملا، انہوں نے پانی بھی پلایا، پانی بھی پلایا. کہنے لگا امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. فرمایا میرا سارا گھر اجاڑ دیا، میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ کہا پھر پانی کیوں پلایا ہے؟ فرمایا بند کرنا تمہارا کام ہے اور دشمنوں کو پلا دینا یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے. فرمایا میں نے میرا سارا گھر اجاڑ دیا، تجھے کبھی بھول سکتا ہوں؟ بھول ہی نہیں سکتا. لیکن چونکہ ہمارے گھر کا کوئی مزاج ہی تھوڑا منفرد ہے، ہمارا کوئی انداز ہی تھوڑا مختلف ہے. شمر دوڑتا امام زین العابدین سے کہنے لگا پناہ، مجھے پناہ ملے گی؟ آپ نے فرمایا جسے اللہ پناہ نہ دے اسے بندہ بھی نہیں دے سکتا. تیرے پاس اب چارہ کوئی نہیں سمجھے کہ تجھے، لیکن یاد رکھنا ظالم دوڑتے ہیں نا، جب ظالم دوڑتے ہیں تو پناہ مانگتے پھرتے ہیں. جب ان کا ٹوٹی بولتا ہے تو کہتے ہیں ہم سنا دیگر میں ہمارے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. اور جب رسی کھینچتا ہے اللہ تو پھر بھاگے پھرتے ہیں گلیوں بازاروں میں، دوڑے پھرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ڈر کے رہنا چاہیے، ڈر کے. آج بھی ان کی ساری شمر تو کہا کہ تو اب تمہیں کوئی پناہ دے نہیں سکتا، اس لیے کہ تو اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے. شمر دوڑتا دوڑتا ایک گاؤں میں جا کے چھپ گیا، وہاں کے لوگوں کو مارا پیٹا، کہا قبر کسی نے بتایا تو قبر اڑا دوں گا. رات کا سناٹا چھایا تو مختار شخصی کا گروہ پہنچ گیا.
شمر کو گرفتار کر کے لایا. مختار سقفی نے کہا کہ اس کے نا ہاتھ اور پیر بند ہو. یہ پانی بند کرتا تھا میرے امام کے بچوں پر. یہ پانی بند اور نعرے لگاتا تھا, کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ امام پانی جانوروں کو دوں گا, درندوں پرندوں چرندوں کو دوں گا, لیکن اگر علی اصغر مانگے گا تو پھر نہیں دوں گا, علی اکبر مانگے گا تو پھر نہیں دوں گا, عباس مانگیں گے تو پھر نہیں دوں گا, اگر زین العابدین مانگیں گے تو نہیں دوں گا, سکینہ شہربانو زینب کو پانی نہیں ملے گا, باقی ساری کائنات پیے گی, آپ کو نہیں ملے گا. یہ وہی شمر تھا, گرفتار کر کے لایا, 3 دن تک پیاسا رکھا اور زبان اتنی لمبی باہر نکل آئی. العطش العطش کی آوازیں بلند کرنے لگا. کہا جناب اس کا کرنا کیا تھا, اس کے ہاتھ باندھ دو, پیر باندھ دو, اور جو بھوکے کتے ہیں نا جن کو کئی دنوں سے میں نے بھوکا رکھا ہوا ہے, وہ کتے اس پر چھوڑو, اور جب کتے اس کا گوشت نوچے تو کوفے کے بازاروں میں اعلان کرنا کہ جو نبی پاک کی اہل بیت کا گستاخ ہو اسے اسرائیل بھی جان نکالنے نہیں آتے. کتے نوچتے ہیں, تڑپتا ہے لیکن جان نکلتی. کہا آؤ دیکھو آ کے یہ منظر کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے. میں دیکھو جان بھی نہیں نکل گئی. تو میں یہ وہ ہے اس کو 2 گز زمین بھی نہیں مل سکی, کتوں کے پیٹوں میں اسے جگہ ملی ہے. یہ وہ تھا وہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پہ پانی بند کرنے والا تھا. میرے عزیزوں دیکھو, رب فرماتا ہے کہ میں کبھی کسی ظالم سے غافل میں یہ بھی تھا نا, تھوڑا سا ظالموں کا انجام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, تھوڑا سا ظالموں کا انجام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, پھر تاریخ نے پلٹا کھایا. میرے امام کا ایک ہی بیٹا حضرت امام زین العابدین, ان کے 6 بیٹے کتابوں میں آتے ہیں, کم اور زیادہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں. امام زین العابدین, ایک لخت جگر, اور ایک خاندان کسی کا سالار بی بی, کون بھلا, حضرت سیدہ زینب رضی. یہ جناب زینب جب پیدا ہوئی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے, تو مجھے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بچی کا نام رکھو, تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے رکھے. کہا حضور تو سفر پہ ہے, فرمایا آئیں گے تو نام رکھیں گے. جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ, حضرت امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی. یہ 2 خاندان کے بڑے بچے تھے.